ایک شخص آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، کہتا ہے مجھ سے قتل ہو گیا ہے، قتل کا جرم کر بیٹھا ہوں، کوئی نیک کام بتا دو جس کے کرنے سے میرا یہ گناہ اللہ معاف کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما پوچھتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ خوش نصیب ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، جن کو راضی کر کے وہ رب کو راضی کر سکتے ہیں، جن کی خدمت کر کے وہ رب کی جنت کما سکتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کچھ نیکی کے کام اسے بتا دیے، وہ چلا گیا۔ عطا شاگرد ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ میں نے قتل کیا ہے، میرے گناہ کی معافی کا کوئی ذریعہ؟ آپ نے جواب میں پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، قتل کا ماں سے کیا تعلق؟ کہا ماں کی خدمت سے بڑھ کر میں کوئی نیکی ایسی نہیں جانتا جس سے اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ ماں سے ناراض ہو جانے والوں، بیویوں کے پیچھے لگ کے، دوستوں کے پیچھے لگ کے، اپنے شریر نفس کے پیچھے لگ کے، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، زبان درازی کرنے والوں، خرچے والا ہاتھ روک لینے والوں، خدمت والے ہاتھ روک لینے والوں، کہاں کھڑے ہو؟ اگر یہ باغ ابھی سرسبز ہے تو اللہ کے لیے اس مجلس کو چھوڑتے ہی سب سے پہلے اپنی ماں کو فون کر کے راضی کر لو، اپنی ماں کو خوش کر لو۔ وہ ماں خوش نہیں ہوگی، رب خوش ہوگا۔ ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں، جملے کو دہراتا ہوں، ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں تمہیں وہاں پر پہنچا سکتی ہیں جہاں پر تمہاری 100 سال کی محنت نہیں پہنچا سکتی۔ مجھے یاد ہے، اللہ میری ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، مجھے کوئی مشکل سے مشکل کام بھی ہوتا، میں 2 رکعت پڑھ کے اپنے گھر سے جب نکلتا تو اپنی ماں کو فون کرتا، ماں ایک کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، بظاہر مشکل کام ہے، میری ماں دعا کرنا۔ اور مجھے کہا کرتی تھی بیٹا تو مجھے بار بار کہتا ہے دعا کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، بیٹا میں تجھے کبھی بھولی ہی نہیں، یاد تو اس کو رکھا جائے جو کبھی بھولا ہو، دن ہو یا رات ہو، نمازوں کا وقت ہو یا اذان اور اقامت کے درمیان کی گھڑیے ہو یا بیت اللہ کا طواف ہو، میرے ہاتھ تو جب بھی اٹھتے ہیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں۔ ماں کی دعا کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے، جس گھڑی میں جس کام کے لیے نکلتے تھے، عرش والا مولا ماں کی دعا کی برکت سے وہ کام آسان کر دیتا تھا۔ اپنی ماں کا خیال کرو، اپنے والد کا خیال کرو، قبل اس کے کہ تڑپتے رہ جاؤ گے، ترستے رہ جاؤ گے، بلکتے رہ جاؤ گے، ممتا کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ آج اللہ کی قسم کوئی مجھ سے دنیا بھر کی دولت لے لے، جو کچھ میرے پلے میں ہے وہ لے لے، اور چند گھڑی کے لیے ماں کا مبارک چہرہ نظر آ جائے، یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں، پر یہ سودا ہو جن کی مائیں سلامت ہیں، اللہ ان کا سایہ دیر تک آپ کے سروں پہ سایہ سلامت رکھے۔ اس سائے سے فائدہ اٹھا لو، اس ٹھنڈی چھاؤں سے فائدہ اٹھا لو، اس کی منہ کی دعائیں رب کے ہاں قبول ہوا کرتی ہیں۔ مولا کیا فرماتا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اس کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ سرکش گناہگار نہ تھا، جو ماں کی آگے زبان چلاتا ہے، جو ماں کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گالیاں دیتا ہے، جو ماں کو گھروں سے نکال کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا آتا ہے، وہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ ایک روتی ہوئی ماں کو میں نے دیکھا جو اولڈ ہاؤس میں جمع ہے، ٹی وی اینکر نے اس سے آ کر پوچھا، ماں تیرے بیٹے ہیں؟ کہا 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔
ماں تجھے ملنے نہیں آتے؟ کہ عید کے عید آتے ہیں، سال میں 2 دفعہ مل کے چلے جاتے ہیں۔ ماں تجھے یاد نہیں آتے؟ کہا دن رات ان کی یاد میں اور اپنے پوتوں کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں، لیکن ان کی بیوییں مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بیٹے مجھے اولڈ ہاؤس میں پھینک کے چلے گئے۔ Ladies and gentlemen, right now I'm sitting here with Bilqis. آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہاں کب سے ہیں؟ یہاں میں 83 جی 83 سے۔ 83 سے ہیں؟ ہاں۔ کیا کہانی کیا ہے آپ کی؟ کہانی یہ ہے کہ میاں نے طلاق دی تھی، میاں نے طلاق دی تھی، بھائی کے گھر چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد اس کے بعد میں ادھر۔ بچے ہیں؟ ہاں 4 لڑکے تھے، ایک لڑکا فوت ہو گیا، 3 ہیں تو کہاں ہے وہ؟ اپنے گھروں میں شادی شدہ۔ بچے اپنے گھروں میں ہیں، تو آپ کو لے کے کیوں نہیں جاتے؟ نہیں ہم کو اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ میرا میاں بولتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں سنبھالوں گا تم کو، بہوؤں کو، بچوں کو، پوتوں کو، تیری ماں نہیں چاہیے، طلاق دی۔ نہیں آپ کے بچے تو بڑے بڑے ہیں نا، ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، تو اب تو ان کو آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے۔ ملنے کے لیے آتے ہاں ہیں؟ آتے ہیں۔ کب کب آتے ہیں؟ یہ آتے عید کے روز آتے ہیں، عید ہی ہوتی ہے نا عید کے سال میں 1 دن؟ سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں۔ سال میں عید اور بقرعید پہ آتے ہیں؟ ہاں کبھی ان کے گھر جاتی ہیں آپ؟ ہاں کب جاتی ہیں؟ بس وہ لے کے جاتے ہیں تو چلی جاتی ہوں ان کے گھر پہ، پر رات نہیں رکتی، بس ایک دن میں ملاقات کر کے آ جاتی ہوں، مل کے آ جاتی تو کتنے دن ملاقات کے ہوتے ہیں سال میں؟ کتنی دفعہ ہوتی ہوں۔ ہے؟ 2 مرتبہ۔ بس عید کے دن؟ ہاں عید کے دن آتے ہیں، وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد ظاہر پھر آپ واپس آ جاتی ہیں۔ ہاں۔ کیا نام ہے آپ کے بچوں کا؟ بچوں کا نام غلام عباس، غلام عباس اور علی اکبر، علی اکبر اور قاسم رضا۔ کاظم رضا۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کی دکان ہے۔ کمپیوٹر کی دکان ہے ان کی؟ کہاں رہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ ایک گلزبگ میں ہے، ہاں ایک جنبیہ میں ہے، اور ایک سولجر بازار ہے۔ 100 بازار میں۔ تو ظاہر ہے آپ اپنے بچوں سے تو بہت پیار کرتی ہوں؟ بہت پیار کرتے، یاد آتے ہیں۔ یاد آتے ہیں نا؟ تو ان کے بچے ہیں؟ ہاں ان کے بچے، ایک کے بڑے والے بیٹے کی 3 لڑکی پوتیاں ہیں میری، ایک دوسرے بیٹے کیا 1 پوتا 1 پوتی ہے، تیسرے بیٹے کیا 2 پوتیاں ہوئی۔ کوئی میسج دینا چاہتی ہیں اپنے پوتوں کو، اپنے بچوں کو، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں کہنا چاہتے ہیں کہ دادی بہت یاد کرتی ہے۔ کس کے دین پہ چل رہے ہو؟ یہ نبیوں کا دین نہیں ہے، یہ اللہ کے پیاروں کا دین نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی عادات ہیں کہ جب بچہ پلنے پھولنے کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو ماں کو ٹھوکر مار دے۔ یہ جنگل کا قانون ہے، یہ محمد کریم کے دین کا قانون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیں۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ فرما رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون، اللہ پاک ہے، اللہ بری ہے، اللہ بزرگ و برتر ہے۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ جس طرح عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اللہ کے نور نہیں ہیں، وہ نور من نور اللہ نہیں ہے، وہ نور کا ٹکڑا نہیں ہے جو اللہ کے نور سے الگ ہوا ہو، بلکہ وہ بشر ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، اولاد آدم میں سے ہیں، آدمیت کے سردار ہیں، بشریت کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں، لیکن ہیں کون؟ اللہ کے بندے، نور من نور اللہ نہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، ان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے جو انسان کو وادی ایمان سے نکال دیتا ہے کہ آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ کچھ لوگ دھوکہ دینے کے لیے اپنے باطل قبر پرست افکار کو عام کرنے کے لیے عوام الناس کے اندر ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، جی یہ اہل توحید اہل الحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، بشر ہیں اور ہم جیسے بشر ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نہیں کہتے، کلام الہی کہتا ہے۔ سورۃ کہف ہے، 16واں پارہ ہے، آخری آیت ہے، قل، اے نبی کہہ دو، انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا۔ کیا معنی اس کا؟ اللہ کے نبی ہماری طرح کے بشر ہیں، کیا معنی؟ ہمارے ماں باپ ہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ماں باپ، ہماری اولاد ہے تو پیارے حبیب کی بھی اولاد، ہماری بیویاں ہیں تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیویاں. ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی 2 پتھر اپنے پیٹ پر باندھے تھے. ہم پیدا ہوئے، ہماری اولاد پیدا ہوئی، ہماری اولاد فوت ہوئی، میرے آقا کی اولاد بھی فوت ہوئی، ہماری بیویاں مرتی ہیں، پیارے حبیب کی بیویاں بھی فوت ہوئی. خدیجہ مومنوں کی ماں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی. ہم پہ موت آئی، پیارے حبیب علیہ السلام پہ موت آئی. بمعنی انسان، آپ بشر ہیں، انسان تھے. جو معاملے انسانوں والے ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے. ہماری 2 آنکھیں ہیں، میرے مصطفیٰ کی بھی 2 آنکھیں تھی. ہمارے 2 ہاتھ ہیں، میرے آقا کے 2 ہاتھ ہیں. ہمارا جسم ہے، اللہ نے ہمارے آقا کو بھی جسم دیا. اگر کوئی یہ دھوکہ دے کہ یہ کہتے ہیں کہ شان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، یا نعوذ باللہ بڑے بھائی جیسے ہیں، یا یہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، تو اللہ کی قسم وہ کذاب ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. پوری کائنات ایک پلڑے میں اکٹھی ہو جائے، اور میں نہیں کہتا، آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں. آسمان سے اترنے والے اترے، کہا ہوا یہی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہی ہے. میں ذرا تول کے تو دیکھوں اس کی شان کیسی ہے. آقا فرماتے ہیں ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا، ایک میں 2 افراد کو بٹھایا، میرا پلڑا بھاری رہا. اس نے 10 کو بٹھایا، میرا پلڑا بھاری رہا. اس نے 100 کو بٹھایا، مصطفیٰ کا پلڑا بھاری رہا. اس پلڑے میں 1000 اگر بیٹھے، پیارے آقا کا پلڑا بھاری رہا. اتنا بلند ہو گیا کہ آپ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے یہ میرے اوپر ہی نہ گر جائیں. فرشتے ساتھی نے جواب میں کہا کس کو تولتا ہے، کتنے سے تولتا ہے؟ اہل توحید کو گالی دینے والوں کو جواب دیجئے، ان تک یہ آواز پہنچائیے. یہ کہنے والوں کہ ہم پیارے حبیب کو شان میں اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یہ تمہارا جھوٹ ہے جو اہل توحید سے متنفر کرنے کے لیے تم بولتے ہو. ہم سے سن کر جاؤ، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا. نہ ہم سے سنا تم نے، نہ ہم سے کہا تم نے. شان کیا ہے؟ پیارے آقا کی شان کیا ہے ذرا سنیے. فرمایا ساتھی فرشتے نے کس کو تول رہا ہے، کتنوں سے تول رہا ہے؟ تو ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا کر ایک پلڑے میں فاطمہ کے بابا کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا کائنات پہ بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات مل کے محمد کریم کے برابر ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. جھوٹ بولتے ہو. شان میں پیارے حبیب کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ، لیکن نور من نور اللہ نہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں. اللہ کے بندے، آدم کے بیٹے، ذریت آدم کے سردار، بشریت کے سردار، لواء الحمد یوم القیامت یدی، کہنے والے قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا تو صرف محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. انسان ضرور تھے، عبداللہ تھے، نور من نور اللہ نہیں تھے، نور کے ٹکڑے نہیں تھے، عالم الغیب نہیں تھے، مختار کل نہیں تھے، اولاد آدم میں سے تھے، اللہ کے پیارے بندے تھے. پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو جائے تو مصطفیٰ کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم. آج تو ظالموں نے شرک کا ایسا دروازہ کھولا ہے. ایک پیر جی گالیوں والی سرکار بابا جی ہیں، اس گالیوں والی سرکار کا ایک اور شتونگڑا، بڑے میاں بڑے میاں، چھوٹے میاں چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کل تک تو ہم یہی کہا کرتے تھے کہ لوگوں اپنا ایمان بچاؤ، غیب کا علم اللہ کا خاصہ ہے، اس میں کوئی حصے دار. اللہ کے نبیوں پر وحی اترا کرتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. پیارے حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، انبیاء کی جماعت اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی وحی سے بولتی. یہ خاصہ ہے میرے آقا کا. وما ينطق عن الهوى، آپ نے کبھی اپنی خواہش سے کلام نہیں کیا. ان هو الا وحي يوحى، اللہ کی طرف سے وحی آتی، پیارے حبیب اپنی امت کو درس دیتے، اپنی امت کو بتا دیتے. اور اگر وحی نہ آتی، یہودیہ نے زہر والا کھانا کھلایا، پیارے حبیب نے کھا لیا. عائشہ صدیقہ کائنات سواری پر نہیں تھی، خالی قافلہ عائشہ کو چھوڑ کے واپس آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا. پیارے حبیب پہ وحی نہیں آئی. یہودیوں نے سوال پوچھے تھے، آپ نے انشاءاللہ کہے بغیر کل کا وعدہ کیا تھا. دنوں پہ دن گزرے تھے، وحی نہیں آئی تھی. پیارے حبیب جواب نہیں دے سکے. ہماری ماں، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمتیں لگائی تھی.
آوازیں بلند ہوئے تھے. میرے آقا نے سیدہ کائنات کو اپنے گھر ان کے واپس بھیج دیا تھا. وہی نہیں آئی تو نبی کو خبر ہو سکی. یہ علم غیب خاصہ ہے اللہ کا. اللہ اپنے نبیوں پہ جب چاہتا ہے وحی بھیجتا ہے, اور جو نبی پہ وحی آتی ہے وہ علم ہوتا ہے جو آپ اپنی امت کو دے دیتے ہیں. وہ گالیوں والے پیر صاحب کا شتونگڑا آ کر کہنے لگا, جو گدھا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے, نبی کی سواری کی برکت سے اس گدھے کو بھی علم غیب تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امید ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں گے کہ گدھے بھی جانتے تھے کہ حضور آخری نبی ہیں, اور گدھوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی سواری کی برکت سے علم غیب عطا فرمایا. یہ امت کہاں جا کے بریک لگائے گی؟ شرک کر کر کے ان کے دل ٹھنڈے نہیں ہوئے. کبھی پیروں کو عالم الغیب کہا, بزرگوں کو عالم الغیب کہا, بابوں کو عالم الغیب کہا, حضرتوں کو عالم الغیب کہا. ہن کھوتے نو بھی عالم الغیب کیا کہ کھوتے کو بھی پتا تھا. جیسے عیسیٰ اللہ کے بندے, ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے. نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے یہ کفر ہے, نہ محمد نور من نور اللہ یہ بھی ویسے ہی کفر ہے. اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے. قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے, اور مجھے حکم کیا ملا ہے, مجھے وصیت کیا ہوئی ہے, نماز کی, زکوٰۃ کی. کب تک؟ ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نماز نہیں پڑھتا, وہ اپنے اسلام کو ٹٹولے. اسلام پلے میں کچھ تو وہ ہیں جو سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں, کچھ کو موبائل نہیں پڑھنے دیتا. موبائل بھی نہیں پڑھنے دیتا نا نماز. رات کو 2 بجے بھی دیکھو گے تو واٹس ایپ پہ آن لائن ہوں گے, فیس بک پہ موجود ہوں گے, میسنجر پہ موجود ہوں گے. اور جو 2 بجے تک موبائل سے کھیلتا رہے, فیس بک پہ ویڈیو سنتا رہے, فجر کی نماز پہ آنکھ کھلے گی؟ شیطان کو پیشاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ شیطان بن گیا, ساری رات شیطانی چیزوں سے کھیلتا رہتا ہے. ایک تو وہ ہیں جنہیں یہ چیزیں نماز نہیں پڑھنے دیتی. اور برا ہو صوفیاء کا, ایک ان کے ہاں بھی پارٹی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے, پیر صاحب ریاضت کر کر کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اب انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت. پیر و مرید اکٹھے سفر کر رہے, نماز کا ٹائم ہوا, مرید نے کہا آؤ جی شاہ جی نماز پڑھنے. کہتا تو پڑھ لا, میری پڑھی پڑھائی ہے, میرا دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے, میں اندروں ہی نماز پڑھتا رہنا, اندر سے نماز پڑھتا ہوں. میرا دل, تم تو 5 وقت کی پڑھتے ہو, ہم 24 گھنٹے نماز میں رہتے ہیں, اندر ہی اندر میں یہ کام کر لیتا ہوں. تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب حلوہ شلوہ کھا کے جب فارغ ہوئے تو پیٹ میں مروڑ اٹھا, تو مرید سے کہنے لگے وہ کدھر ہے, بتا دو, باتھ روم جانا ہے. باتھ روم کہاں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا وہ پیٹ میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے. کہا اتنی بڑی نماز اندر اندر آپ نے پڑھ لی, انہوں اندروں اندروں نہیں کسی پاسے کاٹ سکتے, اس کو بھی سائیڈ پہ لگا دو, اندر ہی اندر, اس کو باہر نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ ہمارے پیر جب فنا فی الشیخ یا فنا فی الرسول یا فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں, یا یقین کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں, تو پھر ان سے نمازیں اٹھا لی جاتی ہیں. پھر پیر جی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, پھر شاہ جی کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, پھر حضرت جی کو نماز کی ضرورت نہیں. وہ اس مقام پہ پہنچ گئے, نمازیں اٹھ گئی. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور آواز کیا لگا رہے ہیں, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. جب تک روح جسم میں باقی ہے, عقل کام کر رہی ہے, بے ہوشی اور پاگل پنے کے دورے نہیں پڑے ہوئے ہیں, ہوش و حواس سلامت ہے, نماز فرض ہے, کھڑے ہو کر پڑھیے, بیمار ہیں بیٹھ کے پڑھیے, بیٹھنے کی ہمت نہیں لیٹ کے پڑھیے, وضو کر کے پڑھیے, وضو بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مٹی سے تیمم کر کے پڑھیے, حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اشاروں سے پڑھیے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. مجھے حکم کیا ہوا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ نیکیاں کرتا رہوں, میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں, مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا گیا.
جو اپنی ماں کا یہ حق ادا نہیں کرتا، جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، جو اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، جو ماں باپ کی گستاخیاں کرتا ہے، جو ماں باپ کے آگے زبان درازیاں کرتا ہے، جو ماں باپ کو گھروں سے نکالتا ہے، جو ماں باپ کو دھکے دیتا ہے، جو ماں باپ کا خرچہ روک لیتا ہے، جو ماں باپ سے دست شفقت اٹھا لیتا ہے، جو ماں باپ کا سہارا نہیں بنتا، وہ سرکش ہے، وہ گناہگار ہے۔ یہ حکم ہمیں کلام الہی سے ملا کہ جب تک زندہ رہو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے نیکیاں کر کے جنت کماتے رہو۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ يَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ۔ اس کی اس بات سے سلیمان مسکرائے، ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے اللہ مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے انعام کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر۔ جو مجھ پر انعام ہوا، میرے ماں باپ پر انعام ہوا، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ نوح علیہ السلام کی دعا کو سنیے، قال رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور جو حالت ایمان میں میرے گھر میں آ گیا اس کو معاف کر دے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ اپنے لیے دعا کرتے تو اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے۔ والدین خاص طور پہ اگر اللہ کے پاس جا چکے ہوں تو وہ آپ کی دعاؤں کے بڑے محتاج ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان جنت میں ہوگا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، وہ پوچھے گا اب تو کوئی عمل نہیں، جواب ملے گا تیرا بیٹا تیرے لیے دنیا میں دعا کرتا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تیرے لیے دنیا میں دعا کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول کر کے اللہ ماں باپ کا جنت میں درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ اپنے والد کے ساتھ، ذرا غور کیجئے، انداز پہ غور کیجئے، اسلوب پہ غور کیجئے، اور اپنی گفتگو جو آپ کے والدین کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کر، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے بابا سے کہا، کیا کہا؟ یا کافر، یا مشرک، یا منافق، کیا کہا؟ ابراہیم کے بابا کون تھے؟ بت پرست، بت فروش، بت تراش، یعنی سادہ لفظوں میں طاغوت کہہ لیں، بت بنانے والے، بت پوجنے والے، بت بیچنے والے۔ لیکن نبی کا اسلوب کیا ہے اپنے بابا سے کلام کرتے ہوئے؟ یا ابتی، ابو جان، ابا جان۔ کچھ لوگ توحید کے جوش میں آ کے اپنے ماں باپ سے جھگڑتے ہیں۔ اللہ اس آزمائش سے ہر مسلمان کو بچائے کہ کسی کے ماں باپ حالت شرک میں ہو، قبروں کی پوجا کرنے والے ہوں۔ بھائی آپ کا باپ قبروں کی پوجا کرے، آپ کی ماں قبروں کی پوجا کرے، آپ کے والدین شرک کے اکبر کریں، آپ کے والدین یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ان کا مذہب ہو، ان کو محبت اور پیار سے اسلام کی دعوت دینا آپ پہ فرض ہے، لیکن ان سے بدتمیزی کرنے کی اجازت، ان کو گالی گلوچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم کے بابا شرک کی کس کیفیت میں ہیں اور بیٹے کا انداز کیا ہے؟ یا ابتی، ابو جان، ابا جان، ابو جان، آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ آپ کے اوپر سے کسی مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے بابا جان، اے ابو جان، پیارے ابا جان، جو علم مجھ تک پہنچ چکا ہے وہ آپ تک نہیں پہنچا۔ باپ حالت شرک میں ہے لیکن وہ انتہائی محبت کے انداز میں، انتہائی پیار کے انداز میں یا ابتی، یا ابتی، ابو جی، ابو جان، ابا جان، بابا جان کہہ کر اپنے باپ کو قائل کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے والد شرک کی حالت میں ہیں، بدعات کے اوپر ہیں، خرافات کے اوپر ہیں، ضرور سمجھائیے، ضرور محنت کیجئے، ضرور پیغام توحید پہنچائیے، اور اللہ کی قسم بیٹے کی باپ سے، ماں سے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں کہ وہ شرک اور کفر کی حالت میں ہو اور بیٹا انہیں محبت سے کھینچ کے توحید کے راستے پہ لے آئے۔ لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس باپ کی خدمت اور زیادہ کیجئے، اس ماں کی خدمت اور زیادہ کیجئے، اپنے مال کو ان پہ خرچ کیجئے، اپنے جسم سے ان کی خدمت کیجئے، ان کے ساتھ انتہائی محبت سے پیش آئیں، اور پھر ان کو میٹھے انداز میں رب کا پیغام دیں، محبت میں رب کا پیغام دیں۔ وہ نہ مانے تب بھی آپ کو غصہ کرنے کا
آپ کو گالی گلوچ کرنے کا، زبان درازی کرنے کا، اونچا بولنے کا حق اسلام نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں نے بابا جی ابو بڑے مشرک ہیں اور وہ سمجھاتے سمجھاتے جوش توحید میں آ کے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو یہاں پر آپ گناہ کما رہے ہیں ثواب کی بجائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بابا کو کس انداز میں، کس محبت سے توحید کی ساری باتیں کی، آپ ان کو پوچھ رہے ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ جواب باپ کا سنیے، بیٹے نے اتنے پیار میں کہا، باپ جواب میں کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، میرے خداؤں سے، میرے الہوں سے مجھے متنفر کرنے کے لیے آیا ہے؟ لئن لم تنتہی، باز نہیں آئے گا تو میں کیا کروں گا؟ لأرجمنک وہجرنی ملیا، میں تجھے ماروں گا، رجم کر دوں گا، میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ یہ باپ کا جواب ہے، لیکن بیٹا اس حال کے اندر بھی کہتا ہے سلام علیک، اچھا ٹھیک ہے ابا جان، میں آپ کے لیے سلامتی کی دعائیں کروں گا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کروں گا، میں آپ کے لیے ہدایت کی دعائیں کروں گا۔ یہ پورا درس ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک اس حال میں جب ماں باپ اہل توحید نہ ہو، اہل توحید کی بجائے وہ اہل شرک ہو، وہ بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے ہو، تب بھی آپ کے لیے لازم ہے محبت سے، پیار سے اپنی ماں کی خدمت کرتے ہوئے ان کو قائل کریں۔ یہ حال انبیاء کا تھا، اور یہی حالات میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اپنے والدین کے ساتھ تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بابا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کا پیار باپ کے ساتھ بہت زیادہ تھا، مرنے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کو یاد رکھتے تھے، ان کے احسانات کو یاد رکھتے تھے، اور بہت بڑی نیکیوں میں سے، ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ جب ماں باپ فوت ہو جائیں تب ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ صحابہ آ کے سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو فوت ہو گئے، امی فوت ہو گئی، میں اب ان کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کروں؟ یہاں کیفیت بعض انسانوں کی ایسی ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، اور ان کے دل میں نہیں آتا کہ محبت سے اپنی ماں کا ماتھا چوم لیں، اپنے باپ کے ہاتھ چوم لیں، اپنے باپ کا ماتھا چوم لیں، یوں رو رو کے دعائیں کریں گے اللہ جنت دے دے، اللہ جنت دے دے۔ کچھ لوگوں کو میں نے جنت مانگتے ہوئے دیکھا، اور ان کی جنت کو میں نے سڑکوں پہ در بدر ہوتے ہوئے دیکھا۔ جنت جنت کا سوال کرنے والے، تیری بوڑھی ماں کہاں ہے؟ وہ گھر میں نہیں ہے، وہ اولڈ ہاؤس میں ہے، وہ پڑوسیوں کے پاس ہے۔ ایک ظالم سوال کرتا ہے کہ کیا ماں باپ کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرنا جائز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ مال کچیل، میل کچیل جو تیرے مال کا ہے، جس کے حقدار یتیم، مسکین، بیوہ، فقیر ہیں، تو اس حد تک قطع رحمی کا شکار ہو گیا کہ اپنی ماں پر، اپنے باپ پر زکوٰۃ خرچ کرنے کے فتوے پوچھتا ہے کہ میں اپنی ماں کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تیرا حلال مال کہاں ہے؟ تیرے باپ نے تیرے پہ کیا خرچ کیا؟ تیری ماں نے تیرے پہ کیا خرچ کیا؟ جنہوں نے جوانی تیرے لیے لٹا دی، جنہوں نے زندگی تیرے لیے قربان کر دی، جنہوں نے اپنے آرام و چین کو تیرے لیے برباد کر دیا، جن کی ساری خواہشیں یہ تھی کہ میری اولاد مجھ سے بہتر ہو جائے۔ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ دوسرا اس سے آگے بڑھ جائے۔ سگا بھائی بھی اپنے بھائی